اب جب کہ بقرہ عید آ گئی ہے تو اب آپ دیکھیے کیا ہوگا کہ لوگ قربانی دیں گے بڑے زور شور سے. ہم ہر طرف دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جانور ہیں، گائے بیل ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، بکرے ہیں، جانور ہیں خوبصورت، تو ان کی قربانی ہوگی. لیکن کیا قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا؟ 3 حصے بنائے جائیں گے، ایک حصہ اپنا، ایک عزیز رشتہ دار محلے والوں کا، اور ایک غربا مساکین کا. اور اگر ایسے کیا بھی جائے گا تو کیا اس کی جو ران ہے اپنے لیے رکھ لی جائے گی، اس کا جو دستی ہے اپنے لیے رکھی جائے گی، اور دوسروں کے لیے کیا ہے وہ پسلیاں وغیرہ جائیں گی؟ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ اب تو یعنی جو قربانی ہوتی ہے اس میں لوگ اس گوشت کو اپنے ہی فریزر میں اور فریج میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اور یا اگر ہو بھی تو اس کے جو اچھا حصہ ہے گوشت کا وہ اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو اس سے جو قربانی کی روح ہے وہ مجروح ہوتی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم سوچیں ذرا سی توجہ سے تو ہم دوسروں کا حق کھا لیتے ہیں. قربانی بھی ہم نے کی اور پھر ہم دوسرے کا حق بھی غصب کر گئے. یعنی وہ ران اور جو دستی وغیرہ ساری چیز کی جو بوٹیاں بنانے کے بعد مکس کرنے کے بعد 3 حصے بنا کر تقسیم کرنے تھے وہ ہم نے نہیں کی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے دوسروں کا حق مان لیا. تو لہٰذا ہمیں اس قربانی پہ بطور خاص یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم بقرہ سالم اپنے پاس نہ رکھ لیں، یا اس کے جو اچھے حصے ہیں وہ اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس کی بوٹیاں بنوائیں، تمام بکرے کی بوٹیاں بنائیں، یا گائے کا جو حصہ آپ کے پاس ہے اس کو بنائیں، اسے مکس کریں، اور 3 برابر حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، باقی 2 حصے جن کا حق بنتا ہے ان تک چلے جائیں، دوسروں کا حق نہ ماریے.